وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله لقد من الله للمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فلولا نفر من كل فرقة منه طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ اپنا بڑائی عجیب انداز سے فرمایا ہے کہ میں کتنا بڑا ذات ہوں. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ ساری دنیا میں جتنا درخت ہے چھوٹی چھوٹی قلم بن جائے. کتنے زیادہ قلم ہو جائے؟ چھوٹی چھوٹی قلم بن جائے. ساری دنیا کے درختوں سے صرف پاکستان 250 ممالک آباد ہے ساری دنیا میں. ان کی پہاڑوں سے جنگلوں سے آبادی سے جتنا درخت ہے سارے سب سے قلم بن جائے تو کتنے زیادہ قلم ہو جائے. والبحر یمدہ دریائے محیط اسی قلموں کے لیے سیاہی ہو جائے. زمین گین ایسا بنا ہوا گول کرہ 3 حصے پانی پانی ہے, چوتھائی سا خشکی ہے, چوتھائی سے اتنا زیادہ ہے کہ 250 ممالک اس پہ آباد ہے. تو 3 حصے پانی وہ کتنے زیادہ ہوں گی. ہمارے حجاج حضرات جب حج کے لیے جا رہے تھے کراچی سے جدہ تک پانی پانی ہوتا تھا. اس کا نام بحر محیط. 3 حصے پانی ہے ساری دنیا پہ گرا لگایا ہے. یہی پانی اسی قلموں کے سیاہی ہو جائے. اسی قلموں سے اسی سیاہی سے کیا لکھنا ہو؟ صرف اور صرف وہی کلمات کا لکھنا ہو جو اللہ جل جلالہ کی قدرتوں کا, اللہ جل جلالہ کے تعریفات, اللہ تعالیٰ کی صفات کا لکھائی شروع ہو جائے گا. قرآن پاک کا فیصلہ ہے, ہماری اسی پہ عقیدہ ہے. لَنَفِتِ الْبَحْرُ یہی دریاب اسی لکھائی میں خشک ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی. اللہ جل کا تعریفات ختم نہیں ہو جائے گا. اللہ جو فرمائے من بعد 7 ابحر 7 اور اتنا دریا ملا دے 8 ہو گیا, وہ بھی اسی لکھائی میں خشک ہو جائے گا لیکن اللہ جل کا تعریفات بھی باقی رہے گا, ختم نہیں ہو جائے گا. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے, ہماری اس میں عقیدہ ہے. اسی ذات نے ہمیں دنیا میں لایا ہے, خود نہیں آیا ہے. ہم واپس اسی ذات کے پاس جانا ہے, کسی اور کے پاس نہیں جانا ہوگا. یہی ذات ہمارے لیے ہر سب کچھ بنایا ہے. آسمان ہمارے لیے بنایا, ہماری چھت, سورج ہماری روشنی دینے کے لیے ہے, چاند ہمارے فائدے کے لیے ہے, چاند ستارے ہمارے فائدے کے لیے, دریاب ہمارے لیے, جتنا فصلیں ہیں ہماری ضروریات کے لیے ہے, حیوانات جن ہمارے فائدے کے لیے. سارے مخلوق اللہ ہمارے لیے پیدا کیے. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے. اللہ نے فرمایا ہے میں تمہاری خالق ہوں, مالک ہوں, رازق ہوں. دنیا میں تم کو میں نہیں لایا ہے, میرے پاس واپس آنا ہے. میں تمہارے ہر ضرورت پر کی میرے ساتھ تعلق بنا دے. بس انسان کی پیدائش کا صرف یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ کے ساتھ قرآن پاک ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات انسان اللہ نے اپنے تعلق کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ترکہ کیا ہے. تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ رسولوں سے بھیجا کہ یا رسول جا کر کے میرے بندے اپنی امت کو اسی زمانے سے آج تک قیامت تک ساری انسانیت کو میرے ساتھ جڑا دے, میرے ساتھ تعلق والا بنا دے.
کس طریقے سے؟ اللہ جو فرمائے طریقہ میں ہی بتاؤں گا، کورس میں ہی دوں گا، یہ کورس لے کر کے میرے بندے میں چلا دے، اس کورس کے ذریعے سے میرے ساتھ آسانی سے جڑ جائے گا۔ کورس سے کم آسان ہوتی ہے، اصول ہے۔ اگر کوئی درزی بنانا چاہتا ہے تو درزیوں سے کورس کرنا پڑے گا، اگر کورس نہیں کیا درزیوں سے سال بھر میں ایک جوڑ بھی نہیں بنا سکتا، جب کورس کیا پھر 24 گھنٹے 5 جوڑی بھی بنا سکتا ہے۔ جب کورس نہیں کیا ایک سال بھر میں نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی ڈریورنگ کرنا چاہتا ہے لیکن ڈریوروں سے کورس نہیں کرتا ہے گاڑی چلانے کا تو گاڑی ملتان سے باہر نہیں نکال سکتی، گاڑی کا بیڑا بھی غرق، اپنے آپ کا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا۔ جب کورس کیا پھر کراچی اور اسلام آباد میں ڈائیو بھی چلا سکتا ہے۔ کورس سے کم آسان ہے، اصول ہے، بین الاقوامی فیصلہ ہے۔ تو اللہ جل کے ساتھ تعلق بنانے کا، جنت حاصل کرنے کا، جہنم سے بچنے کا، نفس شیطان سے بچنے کا بھی ایک کورس کی ضرورت ہے۔ کورس دیا ہے اللہ جل جلالہ، چلانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد ہم ہوں گی۔ اور مقصود کیا؟ مقصود اللہ جل کے ساتھ جڑنا، جنت حاصل کرنا، جنت سے بچنا، نفس شیطان سے بچنا، یہ کورس کا نتیجہ اور فائدہ ہے۔ تو کورس اللہ جل جلالہ دیا ہے دو، قرآن پاک میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، 2 جگہ سورۃ بقرہ، تیسری سورۃ آل عمران، آخری سورۃ جمعہ میں۔ مضمون سب کا ایک جیسا ہے، الفاظ بھی قریب قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل فرمایا ہے کہ لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کورس ہے۔ اللہ جل فرمایا میں نے رسول کو بھیجا اور امام والوں کی بڑی نعمت ہے۔ لقد من اللہ للمؤمنین، امام والوں پر بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے نعمت کی، کیا نعمت کی؟ اذ بعث فیہم رسولا، رسول سب اس میں بھیجا ہے۔ رسول امام والوں کی بڑی نعمت ہے۔ کس وجہ سے نعمت ہے؟ 2 کورس کی وجہ سے۔ ایک کورس یتلو علیہم آیات، قرآن پاک زبانی سکھاتا ہے، ویعلمہم الکتاب، معانی بھی سمجھاتا ہے، والحکمت، احادیث مبارک بھی سمجھاتا ہے۔ اس کورس کا نام ہے علم ظاہری، قرآن زبانی، معنی، حدیث مبارک۔ رسول سے یہ کورس چلایا۔ رسول کے آنے سے پہلے صحابہ سخت جاہل تھے، مخلوق خالق کا فرق نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر کے خدا سمجھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے 2 من 3 من حلوہ سے بت بنا کر کے خدا سمجھتے تھے۔ ایک صحابی خود بتایا، یا رسول اللہ جمع مشرک تھا، میرے خدا مجھے بہت خیر پہنچایا۔ رسول نے فرمایا بتوں میں خیر شر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت خیر پہنچایا۔ رسول نے فرمایا کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حلوہ سے بنایا تھا، حلوہ 2 من 3 من حلوہ سے۔ عبادت کرتے تھے، خیر شر کا مالک سمجھتے تھے، اس کے لیے سجدہ کرتے تھے، خدا سمجھتے تھے۔ پھر کہسانی شروع ہوا، لوگوں کے گھروں میں کھانے کا کوئی چیز نہیں تھا، میرے گھر میں بھی خدا کے علاوہ کوئی اور کھانے کا چیز نہیں تھا۔ پھر خدا کا کھانا میں نے شروع کیا۔ پھر خدا سمجھتے تھے، خیر شر کا مالک سمجھتے تھے، پھر چاقو لے کر کے کاٹ کر کے کھا لیتے۔ مجھے کتنا خیر پہنچایا۔ اگر میرے خدا نہیں ہوتا تھا میں بھوک سے مرتا تھا۔ میرے خدا نے مجھے موت سے بچا دیا، لیکن مجھے موت سے بچا دیا، اس کا سر میرے بچانے میں قربان ہو گیا۔ اتنے جاہل تھے۔ قرآن کا وہ الذی بعث فی الامیین، جاہل لوگوں میں رسول آیا۔ لیکن جب رسول یہ کورس چلایا، قرآن و زبانی، معنی، احادیث مبارکہ، وہی صحابہ زبردست قرہ، حفاظ، مفسرین، محدثین بن گیا۔ پھر ان کا رونق آج تک اسی مدرسے میں، قاسم العلوم میں یہ رونق نظر آتا ہے، اور اس کا رونق وہ صحابہ سے ہی آیا ہے۔ اگر صحابہ وہی جیل میں مبتلا تھا، قرآن پاک کا زبانی سکھانا، معانی سے سمجھانا، عادت میں یہ کہاں سے علم ملتا تھا؟ یہ صحابہ کا رونق ہے۔ لیکن یہ علم کا کورس ہے۔ اللہ جل جلالہ رسول کو فرمایا یہ رسول یہ تو علم کا کورس ہے، عمل کا کورس بھی امت پہ چلا دی تاکہ امت عمل والا بن جائے۔ اگر علم کا کورس چلایا تو علماء ہو جائے گا، لیکن عمل کا کورس نہیں چلاتا تو بے عمل علماء ہوگا، پھر کیا فائدہ؟ شیطان سے بڑھ کر بڑا عالم کہاں سے ملتا ہے؟ جب بے عمل ہے پھر کیا فائدہ؟ روز قیامت وزن عمل کا وزن ہوتا ہے، علم کا وزن نہیں ہوتا ہے۔ علم عمل کے لیے ہوتا ہے۔
اور مشہور حدیث ہے اشد الناس عذابا عالم لم ينفع اللہ تعالیٰ بعلمی. ساری انسانیت میں اشد الناس لفظ ہے، اشد المسلمین نہیں ہے. ساری انسانیت میں سخت عذاب اسی عالم کا ہوگا جو اپنے علم سے اللہ تعالیٰ اس کو نفع نہیں دیا. پھر کیا پیدا؟ عذاب اور بڑھ جائے گا. جب علم ہو عمل نہ ہو تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا عمل کا کورس بھی چلاؤ تاکہ امت عمل والا بن جائے. علم کو کورس کرانے سے علماء بن جائے گا، عمل کے کورس کرانے سے عمل والا بن جائے گا. عمل کا کورس بھی چلاؤ. تو عمل کے بارے میں مرتبہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، بس رسول یہ دو کورس لایا تھا. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم ظاہری. وَيُزَكِّيهِمْ، امت کا تزکیہ نفس کرا دے. نفس امارہ ہر انسان میں موجود ہے. نفس امارہ انسان سے نخرے کرواتا ہے. نفس امارہ گناہ کا انجن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس زیادہ امر کرنے والے برائیوں سے. یہ گناہ آسان کراتا ہے، نیکی مشکل کراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس تزکیہ نفس کرا دے. نفس امارہ اس کا ختم کرا کر کے نفس مطمئنہ والا بنا دے. رسول نے بھی کرایا. تفسیر عثمانی لکھا ہے اس آیات کی وضاحت میں وَيُزَكِّيهِمْ کیا مانا؟ اپنی صحبت، اپنی توجہ قلبی، تصرف قلبی سے صحابہ کا تزکیہ نفس کرا دی. رسول اللہ نے بھی کرایا. صحابہ رسول کے آنے سے پہلے سخت گمری میں مبتلا تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سخت گمری میں مبتلا تھے. شرک کرتے تھے، زندہ بچوں کو زمین میں دفناتے تھے. نفس امارہ کا شر رہتا کہ میرا نفس برداشت نہیں کرتے کہ میرے بچے کسی اور کے نکاح میں ہوگا، پھر میں زمین میں زندہ دفناتے تھے. حیوان سے بدتر ہو چکا تھا. یہ نفس امارہ کا شر رہتا. میرا نفس برداشت نہیں کرتے کہ میرے بچے کسی اور کے نکاح میں ہوگا. نفس امارہ کا شر رہتا، حیوان سے بدتر بنایا تھا. لیکن اللہ جل جلالہ رسول کو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یا رسول امت کا تزکیہ نفس کرائے. نفس امارہ ختم کرا کر کے نفس مطمئنہ والا بنا دے. وہ نیکیوں کا انجن ہے. گناہ کا انجن ختم کرا کر کے نیکیوں کا انجن سے لگوا دے. وہ تزکیہ نفس کر کے نفس ہمارا ختم ہو جائے گا، نفس مطمئنہ بن جائے گا. تو رسول اللہ بھی کرایا. تو تزکیہ نفس کرانے سے صحابہ کون بن گیا؟ کون بن گیا؟ صحابہ بن گیا. عجیب بات ہے. ایسا حضرات بن گیا کہ دنیا میں اللہ جل فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا، میں تم سے راضی تم مجھے سے راضی. دنیا میں جنت کا خوشخبری اس کو آنا تھا. اس دو کورس کا برکت تھا کہ یتلو علیہم آیات علم الکتاب حکمت ظاہری کے چلانے سے صحابہ علماً کامیاب ہوا. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرانے سے صحابہ عملاً کامیاب ہوا. علماً عملاً. پھر اس دو کورس کے برکت سے صحابہ 5 مقاصد میں کامیاب ہوا. اللہ جل جلالہ کے ساتھ جڑ گیا، جنت والا بن گیا، جہنم سے بچ گیا. ہمارا عقیدہ صحابہ سارے جنتی، ایک بھی اس میں جہنمی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے. نفس شیطان سے بچ گیا. 4 بندے کی بندگی سے نجات ملا. 5 مقاصد صحابہ کامیاب ہوا. رسول اللہ دنیا سے پردہ فرمایا. صحابوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے. ہماری بھی ضرورت ہے جنت والا بن جائے. جنت سے ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم جنت والا بن جائے. ہمارے قبری جنت کا باغات بن جائے. جنت سے بچائے. نفس شیطان سے بھی ہماری بھی ضرورت ہے. کورس وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کورس نہیں ہو سکتا ہے. کورس وہی ہے. ایک کورس قرآن پاک زبانی معانی احادیث میں رکھا. یتلو علیہم آیات الکتاب حکمت، یہ مدارس والے نے سنبھال کے. قرآن پاک زبانی معانی احادیث میں کہاں سے سیکھنا ہوتا ہے؟ مدارس نے سنبھال کے. کالج یونیورسٹی اسکول نے سنبھال کے یا مدارس والے نے؟ اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ پڑھو الف انار با بکری تا تختی ٹھیٹو پئی. یہ تو قرآن ہے. یہ تو الف انار پہ بکری ہے. قرآن تو نہیں ہے. ابھی بڑا بابا اس راضی نہیں ہوتا ہے. الفاظ تبدیل کرایا. اے ایپل، بی بال، سیکنڈ بلی، ڈاگ کتا. پہلا سبق بلی کتا کا ہوتا ہے. یہ تو قرآن نہیں ہے. یہ تو بلی کتا ہے. مدرسے والا پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام شروع کرتا ہوں. کون؟ اللہ الرحمن، سارے مخلوق پر رحم کرنے والا ہے. ہمیں آنکھ دیے، کان دیے، کسی وجہ ہم بل جمع کیے؟ ہم نے بل جمع کیے؟ ہم اس کے قابل تھے یا اپنے رحم سے یہ دیا ہے؟ ساری انسانیت پر کافر بھی رحم کیا ہے، حیوانات پر بھی رحم کرنے والا ہے. اس اللہ کے نام شروع کرتا ہوں.
الرحیم، آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم کرنے والے، کافر پر کوئی رحم نہیں ہوتا۔ اس اللہ کے نظر مدرسے والا پہلا سبق اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کراتا ہے، بخاری شریف تک یہ سبق ہوتا ہے، بخاری شریف تک آخری دور حدیث تک یہ سبق چلتا ہے، اللہ الرحمن الرحیم سے جڑاتا ہے۔ اور اسکول والا وہ تو بلی بکری سے آخر تک یہ بلی بکری کا مذاکرہ چل رہا ہے، کوئی دن کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، اسی دن گومل یونیورسٹی، گومل ڈیر اسماعیل خان میں ایک آدمی آیا، گومل یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، داڑھی بھی سفید ہوا تھا، میرے پاس آیا کہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو بیعت کراتی تھی۔ بیعت میں تو امن طبلہ کا کیا نام ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، میں اس کو امن طبلہ پڑھاتی تھی، امن طبلہ اس کو نہیں آتا تھا۔ یونیورسٹی کا گومل یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، پھر میں اس کو سکھاتی تھی، میرے سکھانا اس کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو وہاں سے تو یہ چیز سکھنا نہیں ہوتا ہے، قرآن پاک زبانی معانی حدیث بھر کے مدارس والے نے سنبھال کی۔ اگر مدارس نہ ہو تو قرآن پاک اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، جنت حاصل کا طریقہ، جنت سے بچنے کا طریقہ، نفس شیطان سے بچنے کا، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ مدارس والا سکھاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے، جنت حاصل کا یہ ترتیب ہے، جنت سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا ہے، یہ پتہ مدارس والے سے پتہ ہوتا ہے۔ اگر مدارس نہ ہو، ایک آدمی نماز پڑھاتی تھی، عالم نہیں تھا، علماء سے نشب رکھانی ہوتا ہے، نماز پڑھاتے تھے، سلام پھرنے کے بعد سجدہ سہو کیا۔ پیچھے والوں نے بتایا بھائی ایسا عمل تو نہیں ہوا، آپ نے کیوں سجدہ سہو کیا؟ انہیں بتایا تھوڑا سا ہوا نکل گیا۔ بتایا ظالم جب ہوا نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، تو اس ہوا سے اس سجدہ کیا فائدہ؟ جب علم یہ نخرہ ہوتا ہے۔ ایک چرسی روئینی تھا، چرس اور روئین کے نشے میں مبتلا تھے، روڈ میں جا رہے تھے، تبلیغی ذرا اس کو پکڑ لیا، تو تبلیغ ہر کسی آدمی کو نہیں چھوڑتا ہے، وہ لے گیا مسجد میں لایا، اکرام کرایا، انگور سیب اور کھلایا، چائے پلایا، سیروزی کے لیے تیار کیا، عشرہ ہوا، چلہ ہوا، چلے کے بعد اپنی داڑھی بھی چھوڑا، تہجد کا پابندی، نماز کا پابندی، اشراق کا پابندی، گھر میں واپس آ گیا۔ تو وہ تو چرسی روئی نہیں تھا، عالم تو نہیں تھا، تو بیوی سے ڈنڈے سے مارتے تھے، گھر والی اپنی گھر والی کو ڈنڈے سے مارتے تھے۔ گھر والی بتایا بھائی کیا قصور کی ہے، کیوں اس کو مار رہے ہو؟ لیکن وہ تھا پٹھان، پنجابی نہیں تھا، پنجابی خود مار پیٹ کھاتا ہے۔ بیوی اس کو بتاتا کدھر گیا تھا، وہ پٹھان تھا، بیوی کو مار رہے تھے۔ گھر والے بتایا کیا قصور کی ہے، کیوں مار رہی ہو؟ انہوں نے کہ داڑھی نہیں چھوڑتی ہے۔ انہوں نے بتایا ظالم خواتین کو داڑھی نہیں آتی ہے، آپ اتنے بیوقوف ہو۔ انہوں نے کہا نا مجھے پتا ہے کہ خواتین کو داڑھی نہیں آتی ہے، لیکن داڑھی چھوڑنے کا ارادہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ جب انہیں تو یہ نخری ہوتا ہے، خواتین اللہ جل معاف کی ہے، اب وہ بیوی سے داڑھی چھوڑنے کا ارادہ کرواتے ہیں، جب انہیں یہ نخری ہوتا ہے تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، جنت کا، یہ سارے پتہ یہ مدارس والے نے سنبھال کے ہے۔ تو یہ کورس مدارس سنبھال کے، لیکن یہ علم کا کورس ہے، عمل کا کورس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، علم کا کورس صحابہ میں چلایا، علماء بن گیا، علم کا عمل کا کورس یہ خانقاہ نے سنبھال کیے، تزکیہ نفس کا کورس، نفس ہمارا ختم ہو کر کے نفس مطمئنہ بنانا، یہ خانقاہ نے سنبھال کیے۔ کس شریف پھر سے بیعت، اس کے ترتیب میں 5-10 منٹ اللہ کا ذکر، اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، نفس ہمارا ختم ہوتا ہے، نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ حکیم اختر رحمۃ اللہ عجیب خوبصورت بات بتایا ہے، لکھا ہے کہ جس نے کسی شرعی پیر سے تزکیہ نفس کا کورس نہیں کیا وہ نفس ہمارے سے مطلع ہوتا ہے، اس کا نشانی یہ ہوتا ہے، اس سے انسان کے گناہ آسان نیکی مشکل، بندرجیر آسان، ماں باپ کو ناراض کا آسان، ٹی وی کیبل انڈیا کے فلموں کو دیکھنا، ہراخوری زنکاری بدعملی شراب خوری شغل گری غیبت کرنا گالیاں دینا ٹچ موبائل استعمال کرنا یہ آسان، یہ نفس ہمارا کی شرارت ہے، گناہ آسان کراتا ہے، مناسب یہ تھا گناہ مشکل ہوتا تھا،
گناہ سے ہمارے خالق مالک اللہ جو ناراض ہوتا ہے، جہنم ملتا ہے، جنت سے محروم ہوتا ہے، انسان کا عزت اس سے خراب ہوتا ہے۔ مناسبت ہے گناہ مشکل تھا، نہ 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 گناہ آسان ہوتا ہے، یہ نفس ہمارا کا شرارت ہے، یہ گناہ کا انجن نہیں۔ قرآن پاک میں سے ثابت ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ کس کا کہنا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا کہنا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف نے خود بتاتا ہے کہ میں اپنے نفس کا صفائی نہیں کہتا ہوں، یہ نفس گناہ کے برائیوں سے امر کرنے والا چیز ہے۔ تو یوسف نے اپنے بارے میں یہ بتایا تھا ہم کس بات کا عملی ہے کہ ہم بتائے اپنے نفس سے بچا ہوا ہے۔ تو یہ کورس حکیم مختلف لکھا ہے جس کا کسی شرعی پیر سے تزکیہ نفس کا کورس نہیں ہوا وہ نفس ہمارے سے مطلع ہوتا ہے۔ گناہ آسان، نیکی مشکل، تجد مشکل، تکبیر اللہ کی پابندی، صورت سیرت رسول کے مطابق بنانا مشکل، تبلیغ لگانا، مدرسے میں بچوں کو داخل دلانا، یہ سارے مشکل۔ نیکی مشکل، گناہ آسان، نفس امارہ کا شرط ہے۔ جیسے صحابہ رسول کے آنے سے پہلے نفس امارہ سے مطلع تھے، کیا نخرے ہوتے تھے؟ شرک کرتے تھے زندہ بچوں کو داخل۔ پھر جب تزکیہ نفس ہوا پھر صحابہ جیسا زراعت بن گیا، پھر گناہ مشکل نیکی آسان ہوا۔ حکیم اختر میں لکھا ہے کہ جس کا کسی شرعی پیر سے بیعت ہوا لیکن ذکر اذکار نہیں کرتے تھے، ادھک کورس ہوا بیعت ہوا، ادھک کورس رہ گیا ذکر اذکار نہیں کرتے تھے، وہ نفسی لوامت سے مطلع ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اس کا نشانی ہوتا ہے اسی انسان کے لیے انسان سے گناہ کرواتا ہے پھر ملامتی، یہ کیوں کیا، پھر گناہ، پھر ملامتی، پھر گناہ، پھر موت تک یہ چکر چلتا ہے۔ بیعت کی برکت سے ملامتی تو دیتی ہے، ہمارا جو ہے گناہ بھی کرواتا ہے، شابش بھی دیتی ہے۔ اس زمانے میں بندری سے کس طرح بچ سکتے ہو، اس زمانے میں ٹی وی سے کس طرح بچ سکتے ہو، اس زمانے میں ٹچ موبائل انڈیا کے فلموں کے دیکھنے سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ گناہ بھی کرواتا ہے، شابش بھی دیتی ہے، یہ نفس ہمارا کا شرط ہے۔ لوامہ جو ہے بیعت کی برکت سے ملامتی تو دیتی ہے لیکن گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے کیونکہ مکمل کورس نہیں کیا، ذکر اذکار نہیں کرتا ہے۔ جس نے مکمل کورس کیا نہ بیعت بھی ہوا شرعی پیر سے، اس کے ترتیب مطابق ذکر اذکار بھی کرتے تھے، وہ نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے۔ اس کا الٹا حساب ہے، اس کے لیے گناہ مشکل نیکی آسان، بندری مشکل، ماں باپ کو نظر کرنا مشکل، ٹی وی کیبل انڈیا کے فلموں کے دیکھنا، ہراخوری سے نکاری بدعملی، غیبت کرنا، گالیاں دینا، سارے مشکل۔ گناہ مشکل، نیکی آسان، تجدید آسان، تکبیر اللہ کی پابندی، صورت سیرت رسول کے طریقے مطابق بنانا، یہ سارے آسان۔ یہ نفس مطمئنہ کا علامہ ہے، یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، یہ نیکیوں کا انجن ہے۔ یہ کورس خانقاہ نے سنبھال کی ہے، جس نے حکیم مختار صلی اللہ علیہ لکھا ہے کہ جس کا مکمل کورس ہوا یعنی بیعت بھی ہوا، اس کے تحت ذکر اذکار بھی کرتے تھے۔ قرآن پاک میں تزکیہ نفس کے بارے میں اتنا تاکید سے فرمایا ہے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب، قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہے۔ قرآن پاک کا وسیلہ ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ فیصلے پر بات نہیں چھوڑا، قسم بھی لیا، ایک قسم سے اکتفا نہیں کیا، 2 سے نہیں کیا، 5 سے نہیں کیا، 10 سے نہیں کیا، 11 قسم مسلسل اللہ جل جلالہ ہے کہ میں 11 قسم سے بتاتا ہوں جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہے۔ 11 قسم سے قسم ہے، عجیب بات ہے۔ قرآن پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس، سورج سے قسم، وضحاها، اس کے افطار سے قسم، والقمر اذا تلا، چاند سے قسم، والنہار اذا جلل، دن سے قسم، واللیل اذا یغشی، رات سے قسم، 5 قسم ہوا۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس، 10 ہوا، وما سواها، 11 قسم آ گیا۔ مقسم علی کون سا بات ہے؟ 2 بات پر قسم ہے، قد افلح من زکاہا، 11 قسم سے قسم ہے جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہے۔ برکت کو کیا تاکید چاہتی ہے؟ اور دوسرا وقد خاب من دسا، 11 قسم سے قسم ہے جس نے نفس کو گندہ کیا، 11 قسم سے قسم وہ ناکام ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ ہمیں تزکیہ نفس کا طریقہ بتایا ہے کہ طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یہ طریقہ ہے تزکیہ نفس کا۔ اے ایمان والو تقویٰ کرو، تقویٰ مشکل کام ہے، اللہ جب فرمائے بے شک مشکل ہے، میں طریقہ بتاؤں گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی وسیلہ تلاش کر لے، کوئی وسیلہ تلاش کرے۔ حسین احمد مدنی سے لکھا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی المرشد الشیخ، کوئی مرشد تلاش کرے، یہ وسیلہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا۔
ہاں میری گاڑی میں ابھی بھی کتاب موجود ہے، حسن نمل کا ملفوظ ہے کہ وسیلہ یعنی المرشد بالشیخ. اور مولانا اشرف تھانوی نے لکھا ہے کہ مرشد کا ثبوت اسی آیت سے اللہ تعالیٰ فرمائے واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف سے متوجہ ہوتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، اس کا تابعدار بن جاؤ. تھانوی نے لکھا ہے اسی مرشد ثابت ہے. مولانا ذکران رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ فضائل الاعمال بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جب فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ کرو. ترکہ کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو مولانا ذکران رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ صادقین سے مراد مشائخ کرام ہے، شریف پیران ہے. تو اللہ نے ہمیں ترکہ بتایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی وسیلہ تلاش کر لے، کوئی شریف پیر تلاش کر لے، اسے بیعت کر لے. اچھا اسے بیعت ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا؟ نہ 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 نہ، ابھی حل نہیں ہو گیا. وجاہدوا فی سبیلہ، مرشد کے طریقے مطابق مجاہدات، ریاضات، اذکار بھی کرنی ہے. پھر لعلکم تفلحون، تم کو کامیابی مل جائے گا. یہ طریقہ تزکیہ نفس کا ہے. پھر اللہ جل نے تزکیہ نفس کا نتیجہ بتایا ہے کہ تزکیہ نفس کا فائدہ نتیجہ کیا ہے. میں یہ نتیجہ سناؤں گا، پھر اجازت سے تو ہمارے آگے سفر ہوتا ہے، معقول طرف جانا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے تزکیہ نفس کا کورس کیا، نفس ہمارا ختم ہوا، نفس مطمئنہ بن گیا. کورس سے نام تبدیل ہوتا ہے. یہ اصول ہے. کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھا، حفظ مکمل ہوا، اس کا نام تبدیل ہوا، حافظ صاحب اس کا نام. آگے چل کر کے جب دور حدیث کیا، پھر اس کا نام تبدیل مولوی صاحب اس کا نام ہوتا ہے. آگے چل کر فتویٰ کا کورس کیا، اس کا نام مفتی صاحب ہوتا ہے. کورس سے نام تبدیل ہوتا ہے. جس نے تزکیہ نفس نہیں کیا اس کا نام نفس امارہ ہوتا ہے. لیکن جب کورس کیا شریف پیر سے بیعت، اس کے مطابق ذکر اذکار کورس کیا، اس کا نام تبدیل نفس مطمئنہ بنتا ہے. نفس مطمئنہ کا نام اللہ جل جلالہ لے کر کے، نام لے کر کے اس کو 5 خوشخبری سناتا ہے. قرآن پاک کا فیصلہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ای مطمئنہ نفس. جس نے کورس کیا تزکیہ نفس کا، ہمارا ختم ہوا، نفس مطمئنہ بن گیا. ابھی 5 خوشخبری سنی. ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جا، انہوں نے آپ کو بلایا. علین میں آ جائے. جہاں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ ارواح جمعی، نابالغ بچوں کا ارواح جمع، وہاں آ جائے. معارف قرآن کا اسی آیات کے تشریح میں سورۃ فجر کا آخری آیات ہے. سکرات کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے ارجع الی ربک یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک. سکرات کے وقت ساری زندگی کی آخری گھڑی ہے، آخرت کے سفر کا پہلا گھڑی ہے، قبر کی پہلا گھڑی. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک. اللہ تعالیٰ کو بلائے، علین میں آ جائے جہاں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارواح جمع. ایک انعام، دوسرا انعام سننے راضیۃ، اب اللہ یوں سے راضی. تیسرا انعام سننے مرضیہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی. اب اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی. یہ خوشخبری تو صحابہ کو سنانا ہوتا تھا. رضی اللہ عنہ، صحابہ کو فرمائی میں تم سے راضی، تم مجھے سے راضی. لیکن اللہ تعالیٰ اس زمانے کے قاسم العلوم کے مدرسے کے اساتذہ طلباء محفل کے شرکا کو اللہ تعالیٰ سناتا ہے کہ جس نے کورس کیا تزکیہ نفس کا، نفس مطمئنہ بن گیا، اللہ نے اس کا نام لے کر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بلایا ہے، راغ دے میں تم سے راضی، تم مجھے سے راضی. چوتھا انعام سنے فادخلی فی عبادی، نیک لوگوں میں داخل ہو جا. آخری انعام سنے وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. اسے بڑھ کر کیا چاہتی ہے؟ اسی دن پرسون ترسون رات قادرہ مدرسہ آگے جو خانوال روڈ میں ہوتا ہے، اس کے استاد مفتی خالد صاحب مجھے خود سنایا کہ جو بزرگ ہوتا ہے یہاں بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ، یہاں جو اس کا قبر مبارک ہے، وہ جب آخری عمر میں صاحب فراش ہوا، بیمار ہو گیا، تو بیماری کی وجہ سے کمرے پہ بیٹھی تھی یا لیٹے ہوا تھا، تو دروازہ کھٹکھٹایا. تو بچہ سے بتایا بچہ جاؤ کوئی مہمان آیا ہو، دیو جاؤ کوئی کون آئی. جا کر کے تو مہمان تھا، سفید کپڑے پہنا ہوا تھا. انہوں نے بچہ کو پرچی دیا کہ جا یہ پرچی حضرت کو دے دے. وہ پرچی لے کر کے ابو کو دیا.
جب ابو یہ پرچی پڑھا اسی وقت اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، وفات ہو گیا۔ جب پرچے ہم نے دیکھا، پرچے میں یہ آیات لکھا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ آیات لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ بہاؤالدین ذکر احمد کے واقعات میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ خوشخبری قرآن پاک کا سکرات کے مطلب اس کو سناتا ہے، کہ نام لے کر کے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کورس خانقاہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی دن وفاق المدارس کا اجلاس تھا پنڈی میں، دارالعلوم زکریا میں بھی موجود تھا۔ تمہارے مدرسے سے کوئی تھا یا نہیں تھا؟ تمہارے مدرسے سے کوئی آئے تھے؟ چلو، تو آخری بیان وقت تقی عثمانی صاحب کا تھا، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب مدرج المعلی کا بیان تھا۔ تو تقی عثمانی صاحب نے بیان بتایا دارالعلوم دیوبند کا محتمم سے اور شیخ الحدیث سے لے کر کے چوکیدار تک، چوکیدار سارے اولیاء اللہ صاحب نسبت تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، صاحب نسبت یعنی بیعت والا لوگ تھے۔ اس میں شیخ الحدیث صاحب بھی آ گیا، محتمم صاحب بھی آ گیا، کتب کے شعبے کا اساتذہ بھی آ گیا، حفظ کے شعبے کا کتب کے طلبہ، حفظ کا طلبہ، جارو والا، باورچی، نانوائی، چوکیدار تک سارے اولیاء اللہ صاحب نسبت تھے۔ تقی عثمانی سے کم الفوظ ہے، تو پوچھ لے جو وہاں حاضر ہوا تھا۔ دیوبند حضرات مولانا اشرف کا کیا مقام ہے؟ حکیم الامت، مجدد ملت اس کا لقب، 1000 سے بھی اس کا زیادہ تصانیف ہے۔ مولانا رشید احمد کا کیا مقام ہے؟ فقیہ العصر، امام اعظم ثانی اس کا لقب ہے۔ ایک امام پھر گزر، یہ دوسرا امام ہے، امام اعظم ثانی اس کا لقب ہے۔ مولانا الیاس مطلع کا مرشد ہے، مولانا حسین مدنی کا مرشد ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ مولانا قاسم مدنی کا کیا مقام ہے؟ بانی دیوبند، قاسم علوم والخیرات کا لقب ہے، شیخ الہند کا استاذ ہے۔ تینوں نظرات اتنے علم کے باوجود تزکیہ نفس کے لیے اپنے علم سے کام نہیں ہوتا تھا، اپنی طرح سے ذکر اذکار کرنے سے کام نہیں ہوتا تھا۔ تزکیہ نفس کے حجی امداد اللہ ماجرم کے سے بیعت ہوئی، عجیب بات ہے۔ ان حضرات کو اتنے علم کے باوجود حجی صاحب سے بیعت کرنے کی ضرورت رکھتے تھے تزکیہ نفس کے لیے، نفس ہمارا ختم کرنے کی، نفس مطمئنہ بنانے کے لیے۔ اس کے باوجود حجی صاحب عالم نہیں تھا، صرف کافیہ پڑھا تھا، دورہ حدیث نہیں پڑھا تھا۔ یہ حضرات علم کا کیا مقام تھے؟ تینوں نظرات حجی صاحب سے بیعت کرنے کی ضرورت رکھتے تھے۔ تو ہم کس بات کا مولوی ہے کہ بتائے کہ بس اپنا علم یا اپنا تبلیغ یا اپنی طرف سے ذکر اذکار کرنا بس ہمارے لیے یہ تزکیہ نفس کی کافی ہے۔ تزکیہ نفس عبادات سے نہیں ہوتا ہے، جتنا عبادات اپنی طرف سے کرتا ہے، جتنا بڑا علم ہوتا ہے، اسے تزکیہ نفس نہیں ہوتا ہے۔ اگر عبادات، مجاہدات، ریاضات، اذکار، روزہ، صدقات سے تزکیہ نفس ہوتا تھا تو شیطان کا ہوتا تھا۔ شیطان کروڑوں سال بھی عبادت کیا، 100 سال بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، کروڑوں سال تنویر تو لکھا ہے بھی عبادت کیا۔ زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اس کا نشوز برخاست فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ علم اتنا بڑا علم تھا، معلم الملائکہ اس کا لقب تھا، معلم الملائکہ۔ علم بھی اتنا زیادہ، عبادت میں بھی اتنا زیادہ، لیکن اس سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا تھا۔ تزکیہ نفس مرشد سے ہوتا تھا، اس کو مرشد نہیں ملا۔ اور اللہ جل جو حکم فرمایا کہ آدم انسان کا سجدہ کر لے، تو نفس ہمارا اس کو اٹھایا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ نفس کا تزکیہ نہیں ہوا، نفس اس کو اٹھایا اور انا خیر کا نعرے سے لگوایا اور آدم سے کے مقابلے میں لگایا، اور کروڑوں سال بھی ختم کرا دیا۔ جنت کا بجرہ جنم سے تبدیل کرایا، اللہ جو رضانہ رزق سے تبدیل کرایا، لامتنی جہنمی بنایا، قیامت تک سارے گنہگاروں کے گناہوں میں حصہ دار بنایا۔ شیطان سے کس نے کروایا؟ شیطان کا تو شیطان نہیں ہوتا ہے، نفس نے کروایا، نفس امارہ نے۔ اور اتنا عبادات سے اس کا تزکیہ نہیں ہوتا تھا، کروڑوں سال علم سے نہ عبادات سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، نہ علم سے ہوتا ہے۔ اگر ہوتا تو شیطان کا ہوتا تھا۔ تزکیہ نفس مرشد سے ہوتا ہے، مرشد کی بیعت سے ہوتا ہے، اس کو مرشد نہیں ملا۔ عجیب بات ہے۔ اس میں فرشتے تھے، فرشتے مرشد نہیں بن سکتا تھا، فرشتے کا مزاج علیحدہ تھے،
ہاں اسی وجہ سے ہمارے لیے فرشتوں میں نبی نہیں آ سکتا ہے، مزاج موافق نہیں ہے، وہ معصوم ہے، ہم غیر معصوم ہے، فرشتے میں نبی نہیں آ سکتا ہے۔ پھر مرشد آدم علیہ السلام آیا، اسی سے انہوں نے تزکیہ نفس کرتے تھے، لیکن تزکیہ نفس نہیں ہوا تھا، نفس ہمارا اٹھایا، آدم علیہ السلام تک نہیں چھوڑا اور بلکہ لعنتی بنایا اور ان خیر النار اس لگوایا۔ تزکیہ نفس مرشد سے ہوتا ہے، ہاں قرآن پاک سے وہ ثبوت ہے، ہاں بلکہ اللہ کے رسول کو فرمایا وہ یزکیم، رسول ہم اپنی صحبت سے اس کا تزکیہ کرا دے، مرشد سے ہوتا ہے۔ ہاں تو اس میں تم سے عرض ہے کسی شریف پیر سے بیعت کرنی چاہیے، ہاں رسول سے دو کر لاتا ہے، ایک علم ظاہری یہ مدارس نے سنبھال کی ہے، دوسرا تزکیہ نفس عمل کا کورس یہ خانقاہوں سے کسی شریف پیر سے بیعت کرنی چاہیے، اس کی ترتیب مطابق 5-10 منٹ اللہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اس سے نفس ہمارا ختم ہوتا ہے، نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ ہاں لیکن کسی بیعت کرنی چاہیے شرعی پیر سے، متبع سنت، اگر شریف پیر نہیں تھا، سنت کے مطابق نہیں تھا، اس سے بجائے فائدہ نقصان ہوتا ہے، اسے دور رہنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ کے سے جڑا ہوا نہیں، آپ کو کس طرح جڑا سکتا ہے؟ خود نفس شیطان کی پیروی میں مطلع ہے، پھر آپ کو کس طرح نفس شیطان سے بچا سکتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مطلع ہے، پھر آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں لگا سکتا ہے؟ شریف پیرو ایک شرط ہے، دوسرا شرط ہے دل کا لگاؤ، دوسرا شرط دل کا لگاؤ، دل کا لگاؤ ہے کہ میں فلاں سے بیعت کر لو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں سے بیعت کروں، اس کا نام ہے تصوب مناسبت، کہ دل کا لگاؤ، میرا دل فلاں سے مناسبت کہ میں دل اسے بیعت کروں۔ بس جب شریف پیر بھی تھا، دل کا لوگا بھی تھا، اسے بیعت کرنی چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے، بن بھائیوں کو، ماں باپ کو، ہاں جو بڑی حضرات ہیں، بیویوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو کسی شریف پیر سے بیعت کرنی چاہیے۔ بسم اللہ۔ خود بھی اور بن بھائیوں کو بھی سب کو کسی شریف پیر سے بیعت کرنی چاہیے۔ خواتین کا بیعت قرآن پاک میں سری آیا ہے، سری آیات پہ اللہ جو خواتین کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان وال خواتین آپ کے پاس آیا کیا چاہتے تھے؟ یبایعنک، بیعت چاہتے تھے، فبایعہن، بیعت میں قبول فرما۔ خواتین کے بیعت قرآن پاک میں سری آیت میں ہے، پھر سے ایمان والی تھی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، پھر سے ایمان والی تھی۔ مولانا اشرف تھانوی نے بھی لکھا ہے اور مولانا قاسم، مولانا احمد اللہ بھی لکھا ہے کہ اسی آیات سے خواتین کا بیعت ثابت ہے۔ مولانا اشرف تھانوی نے التکشف عن مہمات التصوف بڑا کتاب اس میں لکھا ہے، تو خواتین کا بھی، لیکن خواتین نے جانا نہیں چاہیے پھر صاحب کے پاس، پھول کے ذریعے سے بیعت کرنی چاہیے۔ اور تم خود جا سکتے ہے ٹھیک ہے، نہیں جائے تم بھی پھول کے ذریعے سے۔ آج کل ساری دنیا پھول کے ذریعے سے چھوٹا کمرہ بن گیا، بڑا کمرہ بھی نہیں ہے، پھول کے ذریعے سے بیعت بھی کر سکتا ہے۔ جہاں تمہاری دل کا اطمینان ہو، ایک شرط شریف پیر تھا، 2 شرط، پھر اسے بیعت کرنی چاہیے، اس کے تم ذکر اذکار میں لگا رہے، پھر تمہاری گناہ مشکل، نکاح آسان ہوگا، اور سکرات کے وقت تم کو اللہ جل جلالہ یہ سنانا ہوگا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ خوشخبری تم کو سنانا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ بھی تم کو بھی اس خوشخبری کا سنانا اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہوئی۔ اللہ جل جلالہ تمہارے آنے کو، تمہاری حاضری کو اور بات سننے کو اللہ جل جلالہ ہمارے سب سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله كما فعلت بنا ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله كما فعلت بنا ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله كما فعلت بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن بأهله كما لم تفعل بنا ما نحن بأهله، ولا تفعل بنا ما نحن بأهله كما لم تفعل بنا ما نحن بأهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من شيئا، فإذا فعلت ذلك منا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل.
اللهم إنك سألتنا من أنفسنا من يملك إلا بك فما يرضيك. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا من يملك إلا بك فما يرضيك. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لم يكن إلا بك فما يرضيك. اللهم نذكر رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك والنار. اللهم نذكر رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك والنار. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلحنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم واجمع بنا بنبيك. اللهم اجعل نبينا صلى الله عليه وسلم نافرة وحوضه لنا موردا. اللهم اجعل نبينا صلى الله عليه وسلم نافرة وحوضه لنا موردا واحشرنا في زمرتي واستعملنا بسنتي وتوفنا على ملتي واجعلنا في الزمرة وحزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما أمنا بالمره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخل ندخله وتجعلنا من رفقاء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لك رفيقا. اللهم اجعل نبينا صلى الله عليه وسلم نافرة وحوضه لنا موردا واحشرنا في زمرتي واستعملنا بسنتي واحشرنا في زمرتي واستعملنا بسنتي واحشرنا في زمرتي واستعملنا بسنتي وتوفنا على ملتي وتوفنا على ملتي وتوفنا على ملتي واجعلنا في زمرة وحزبه واجعلنا في زمرة وحزبه واجعلنا في زمرة وحزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما أمنا بالمره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخل مدخله ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخل مدخله وتجعلنا من رفقائه من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين لك رفيقا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.